لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں چونکہ لوگ انسٹیٹیوشنس چلا رہے ہیں، انسٹیٹیوشن بنا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، تو شاید یہ کیس اسٹڈی آپ کو فائدہ دے گی. تو ہمارا علماء بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا. جو ہماری فاؤنڈیشن تھی، جب میں بوسنیا گیا تھا میں تو کہتا ایز اے والنٹیئر، ٹھیک ہے. تو اس وقت تو میں نے اس فاؤنڈیشن جوائن نہیں کیا. جب میں واپس آیا پھر لوگوں نے مجھے آفر کیا کہ آپ وہاں سے کام کریں. یہ فاؤنڈیشن تھی، یہ کام کری تھی بوسنیا میں 92 سے، سمجھے نا. تو ایک پروجیکٹ یہ تھا کہ آرفنس کو اسپانسر کرتے تھے. تو تقریباً 400 بچے تھے، ان کے اسپانسرشپ کا پروگرام تھا، اور لوگ جو ہے وہ پیسے دیتے تھے اور وہ آپ بچوں تک پہنچاتے تھے. اب ہوا یہ کہ 92 93 94 95 تقریباً آلموسٹ آپ سمجھیں کہ 3 سال ہو گئے، 4 سال. پھر جنگ ختم ہو گئی 95 میں، لیکن فاؤنڈیشن وہاں کام کرتی رہی. 96 میں پرابلی یا 97 میں شروع میں کسی ایک پوائنٹ پہ کیا ہوا، تو 96 ہی ہوا کہ ہمارے ایک ڈائریکٹر صاحب نے ریویو کیا پروجیکٹس جا کر باس نے. تو وہ جب ان بچوں سے ملے جن کا پروگرام چل رہا تھا، تو انہوں نے واپس آ کر بہت غصہ کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے لاکھوں ڈالر خرچ کیے ہیں بچوں میں، لیکن ہم نے ان کی تربیت ہی نہیں کی. ان بچوں میں اور بچوں میں فرق ہی نہیں ہے. جب آپ کو پروگرام کرنا تھا تو آپ لوگوں کی تربیت بھی کرتے ہیں. اب وہ چونکہ وار ٹائم میں نہیں تھے فاؤنڈیشن کے ساتھ، وہ جو چیز مس کر کے وہی کر گئے. تو اس زمانے میں صرف پیسے پہنچانا ہی بہت بڑا پروجیکٹ ہوتا تھا، سمجھے نا. بینرس فاؤنڈیشن میں ایک لڑکی کی ڈیتھ بھی ہو چکی تھی، ایک لڑکا پیرالائز ہو چکا تھا. حالات ایسے تھے، گولی لگ کے کچھ ہو گیا. اینی وے، چونکہ میں اور میرے چند دوست تھے فاؤنڈیشن میں، ہمیں اس کا شوق تھا ویژن. تو بورڈ نے کہا کہ یار آپ بڑا ویژن کی باتیں کرتے ہیں جی، تو آپ بنائیں کوئی ویژن بنائیں بچوں کا. تو میں نے ٹھیک ہے. تو میں نے ایک ٹیم اسمبل کی 2 لڑکوں کی، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ جائیں بوسنیا اور پریلیمنری انفارمیشن لے کے آئیں ان بچوں پہ. خیر 2 لڑکے گئے، جو واپس آئے انہوں نے کہا بھائی یہ انفارمیشن ہے. پھر 97 میں پھر میں گیا. جب میں کام کر رہا تھا تو میں کام کرتا صدر بوسنیا میں، یہ کروشیا جو ہے موسٹار اس کے علاقے میں. تو میں کبھی سرائیوو نہیں گیا تھا میں نے. تو یہ میں پہلی دفعہ سرائیوو کا ٹرپ ہوا. سرائیوو میں نے کیا کیا کہ میں وہاں گیا اور میں نے ٹریول کیا، بچوں کے گھروں پہ گیا، سے ملا میں. تو ایک چیز بوسنیا میں ایسی ہے انٹرسٹنگ کہ ہر سوسائٹی جو ہے اس کے کچھ نارمز ہوتے ہیں. بوسنین سوسائٹی کے اندر بچوں کو بہت ویلیو کیا ہے، بہت زیادہ. کچھ جگہ پہ کم کرتے ہیں، کچھ جگہ زیادہ کرتے ہیں. جیسا میں نے بہت ٹائم گزارا ہے پشتون علاقوں میں، وہاں کیا کرتے ہیں صبح بچے چھوڑ دیا، وہ بچہ گھومتا پھرتا رہتا ہے لائن، اور شام کو آ جاتا ہے. اچھا بیچ میں چوٹ لگ جائے گی، رو لے گا، بھوک لگے گی، کسی بھی گھر میں چلا جائے گا تو کوئی بھی اس گھر کو لا کے کھلا کے دی. اور ایسے ہی رفتہ بچے بڑھے جاتے ہیں نا. اس لیے میں نے آپ کے علاقے میں بھیجا تھا رشتہ. اس لیے کیوں بھیجا تھا آپ کے علاقے؟ اس لیے کہ آٹو پائلٹ کے بچوں کو. اچھا یہاں اچھا بوسنین جو کلچر ہے اس کا الگ سسٹم ہے، بہت ویلیو کرنا بچوں کو، بہت انہیں پیار کرنا، بہت سنبھالنا. میں نے یہ دیکھا کہ جو بچے ہیں آرفنز تو ہیں، کسی باپ نہیں ہے، کسی باپ ماں دونوں نہیں ہے، لیکن وہ ہیں کہاں؟ وہ کوئی تایا کے ساتھ، کوئی چچا کے ساتھ، کوئی خالہ کے ساتھ، کوئی پھوپھو کے ساتھ.
اور بہت پیار سے رکھتے ہیں ان کو. صرف ایشو فائنینشیل کا ہے تو پیسے پہنچتے ہیں ان کے پاس. دوسری چیز میں نے نوٹ کی کہ اس زمانے میں ایک فورس آئی تھی S4 اسٹیبلائزیشن فورس, جسے برٹش اور یہ فرینچ یہ سب ٹروپس تھے, اور یونائٹڈ نیشنز ہیلمٹ کے اندر they were trying to enforce the peace. اچھا اب میں جا رہا ہوں گاڑی میں, سامنے سے ٹرک ہے سپوز, اگر میں گزرتا ہوں نا تو مجھے دیکھ رہا ہے ایسے, تو ان کی نگاہوں سے میں سمجھ گیا کہ او بھائی یہ مصیبت آنے والی ہے, ان کی نگاہیں جو ہے صحیح نہیں ہے, یہ ضرور پکڑے گئے آگے چل کے نہیں ہوگا مسئلہ. اور وہی ہوا آگے چل کے کہ وہ مجاہدین کو نکالا اور اس طرح کے لوگوں کو باہر نکالا اور سارا ایک گاؤں کھڑا. ہمارے لوگوں کو یہ خیال تھا کہ ایک آرفنیج بنانا چاہیے. میں نے سوچا کہ آرفنیج بنائیں, وہ تو پکڑ لیں گے یہ لوگ, بند کر دیں گے سارا. تو ایسا پروجیکٹ ہونا چاہیے کہ پکڑ ہی نہ سکے آرام سے. تو میں نے پروپوزل یہ لکھا کہ دیکھو بھائی کام کرتے ہیں کہ بچے تو سیف ہیں اپنے اپنے گھروں میں, تو صرف یہ سامنے آ جاتا کہ آئی کانٹیکٹ, آپ بیٹھے آپ نہیں آئی کانٹیکٹ سے کیسے لگتا ہے, یہ بھی دیکھیں گے. ابھی سائڈ پہ آپ بیٹھے تھے نا, تو اب یہ والا ویو بھی دیکھیں کیسا ہے, اچھا ہو گیا. تو میں نے یہ پروپوزل دیا کہ دیکھو بچے سیف ہیں اپنے گھروں میں, دے ویری سیف, بجائے سے کہ ان کو اٹھا کر آپ لے کے آتے ہیں آرفنیج میں. ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم ان کا ایک ڈیولپمنٹ پلان بناتے ہیں 15 سال, ایوریج ایج تھی بچوں کی 10 سال, 9 سال 10 سال, تو 15 سال میں 25 سال کے ہو جائیں گے, ہے نا. تو 15 سال کا ویژن بناتے ہیں کہ ان بچوں میں سے 400 بچوں میں سے ڈاکٹرز پروڈیوس کرتے ہیں, انجینئرز پروڈیوس کرتے ہیں, پروفیسر پروڈیوس کرتے ہیں, اور لا پروڈیوس کرتے ہیں, اور انہیں سوسائٹی میں صحیح جگہ پلیس کرتے ہیں. بوسنیا کا ایجوکیشن سسٹم بڑا اچھا تھا, ہمارے طرح کا نہیں تھا جو ہوا ہے آج کل میٹرک کا اور اس کا. تو اتنا اچھا ایجوکیشن سسٹم ہے, تو اگر ایجوکیشن سسٹم ان کو میتھس پڑھا رہا ہے, حساب پڑھا رہا ہے, تو آپ کیوں میتھس پڑھا رہے ہیں, آپ ان کو پڑھانے دیں. آپ کا جو ویژن ہے اس کے اندر جو گیپس ہیں وہ آپ فل کرتے ہیں. تو بجائے سے کہ آرفنیج ہو, ہم ایک نیٹ ورک آف کاؤنسلرز پروڈیوس کریں, فیسیلیٹیٹرز پروڈیوس کریں, اور ہر ایک کو 10 بچے دے دیں. اس کا کام یہ ہو کہ بس یہ چیک کرنا کہ بچے اپنے پروگرام میں چل رہے ہیں, اور جہاں اس کو ایڈیشنل ہیلپ چاہیے, قرآن میں چاہیے, تفسیر میں چاہیے, حدیث میں چاہیے, تربیت میں چاہیے, تو وہ ایڈیشنل گیپ جو ہے نا عبدالعلیم صاحب فل کر دیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ کاسٹ بھی بچے گی. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ خدا نہ خواستہ ان کی آنکھیں پھری گوروں کی, تو ہم اپنے جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کو پیچھے لے جائیں گے, بچے چلتے رہیں گے, ڈسٹربنس نہیں ہوگی اپنے گھروں میں, ہے نا. جب حالات بہتر ہوں گے تو پھر ان کو فارورڈ لے آئیں گے. تو یہ گھروں میں گھس گھس کے بچوں کو تو نہیں نکال سکتے نا کوئی, یار کامن سینس پہ تو استعمال ہے. یہ پروپوزل ہم نے بنایا. اب اللہ کا فضل یہ ہوا کہ یہ ریسرچ جو ہے پیسے کا کام ہوتا ہے, بہت ایفرٹ لگتی ہے, جانا آنا کام. تو اللہ کا فضل یہ ہوا کہ ہمارے دوست تھے, انہوں نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو آج کل. میں یہ کر رہا ہوں, ادھر آؤ. کہنے یار سنو, اس کے لیے تو کوئی پیسے دے گا نہیں ریسرچ کے لیے. میں کہا پیسے بڑا مشکل تو لگیں گے, بس میں دوں گا اس کے لیے, جو میں پیسے دوں گا اسے ریسرچ میں لگیں گے, سمجھے. جاؤ جتنی ریسرچ کرنی کرو, یہ لو پہلا چیک $10,000 کا, یہ لو جاؤ. میں اللہ بولے ہم تو مسکین ہیں, اللہ پھر اللہ نے قرآن میں کہہ دیا واللہ غنی وانتم الفقراء, کہ اللہ غنی ہے اور تم سب فقیر ہو. ہم سب ایسے ہی فقیر ہیں, ہم ٹینشن کے رہے. اس نے کہا اسی پہ لگے گا میرے پیسے صرف, اور اللہ نے اس کو دیے تھے پیسے, بہت امیر آدمی تھا. فنڈنگ بھی ہوگی بھائی. اس نے کہا جتنے مرضی خرچ کرنا کرو یار, پلاننگ پوری ہونی چاہیے. جتنے پیسے چاہیے نا میں آپ کو دوں گا, پلاننگ پوری کرو, کیونکہ اس کے لیے مسلمان دیں گے نہیں پیسے. مسلمان تو دیتے ہیں کہ جب لوگ مر رہے ہوتے ہیں اور خون خراب ہو اس پہ دیتے ہیں, پلاننگ اور اس طرح کے کام پہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اب یہ اپروو ہو گیا, بورڈ کا ٹھیک ہے, میک سینس,
سب نے کہا یار بات سمجھ آنے والی ہے, آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا بات, کیا کرنا ایسے کرنا چاہیے تھا. اب جیسے ہمارے پاس پیرالل چل رہے نا ایجوکیشن سسٹمس, او لیولز, میٹرک, مدرسہ, وہاں 4 چل رہے تھے سسٹمس پیرالل. تو کیا کروں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ نے انجینئرنگ کی تو کیا فائدہ. اچھا ایک فائدہ ضرور ہوا, وہ یہ ہوا انجینئرنگ اتنا نہیں ہوا, لیکن وہ جو ریسرچ کی تھی نا ایئر فورس, یو ایس ایئر فورس, یو ایس نیوی, اس کا بڑا فائدہ ہو گیا کہ وہ ریسرچ کے سارے پروسیسز سمجھ آ گئے. تو میں نے کہا سوچا کہ یار ہم تو ریسرچ میں کرتے تھے سارے کام, تو یہاں لگاؤ سارے سسٹمس. تو میں کہا کہاں سے, یونیورسٹی سرائیوو. یونیورسٹی سرائیوو سے کہانی بہت لمبی ہے نا, مائنہ کریں اس کو, میں اس کو شارٹ اسکویز کریں. وہاں سے 20 بچوں کو لیا جو کہ پی ایچ ڈی اور میتھس سے اسٹوڈنٹس تھے, اکثر پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس تھے, اور ان سے میں نے کہا کہ دیکھو بھائی میں آپ کو فنڈ کرنا چاہتا ہوں ایک اسٹڈی, اور ڈالر میں پیمنٹ ہوگی. اچھا وہ زمانہ یہ تھا کہ بہت برا حال تھا سرائیوو کا, اور دیکھا نا شہر ڈسٹروائے ہوا ہوا ہے سب کچھ, ضرورت مند بھی تھے بیچارے. تو کیا پروجیکٹ ہے, میرا پروجیکٹ یہ ہے کہ آپ کا 4 ایجوکیشن سسٹمس ہیں, آپ کی 2 کی ٹیم بنا لیں. آپ کتنے ٹیمز ہوگی, 10. ہر ٹیم نے ایک ایجوکیشن سسٹم پہ پیپر لکھنا ہے. پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں کو آتا ہے پیپر لکھنا. وہ پیپر آپ لکھیں گے بہت سی لینگویج میں, اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے انگلش میں, مجھے انگلش میں چاہیے پرنٹ آؤٹ اور ڈسکس میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سسٹم کے اوپر 2 پیپرز یا کسی پہ 3 بھی آ جائیں گے, ٹھیک ہے. وہ کہیں صحیح ہے, ٹھیک ہے, ہم کریں گے, we'll write a paper on this. پھر میں سوچا کہ یہ تو پیپر کا تو میں نے کہہ دیا ہے, تو ان کو جو ہے نا ذرا ان کے دل میں آگ بھی لگانی چاہیے. میں ان کو لنچ پہ بلایا, ہمارے ایک آفس تھا سارے, تو وہاں میں نے لنچ پہ بلایا, اور جو ہے 750 ملے گرام نا عبدالرحیم صاحب میں چڑھا. میں کہا بھائی یہ بچے دیکھو کہاں نکلیں گے, یہ ہمارا فیوچر ہے, مستقبل ہے, کل کیا ہوگا 10 سال 15 سال بعد آپ اچھے ڈاکٹرز ہوں گے, پروفیسرز ہوں گے, وہی تو لیڈ کریں گے. ابھی تم لوگ انویسٹ نہیں کرو گے, کل پھر بینکرپٹ ہو جائیں گے بھائی, آرمی آفیسرز ہوں گے. وہ ڈوز ہیوی ہو گئی سبھی زیادہ, کہنے لگے اف ہمیں تو پتہ نہیں تھا, ہم تو پروجیکٹ کریں گے, ہم آپ سے پیسے ہی دیں گے. میں کہا نہیں پیسے تو تم دو گے, بس تم ایکسلنس دو یار کام میں. بس ہم نے اپنی زندگی میں چھوٹے کھا کے سیکھا ہے کہ چلانے کے لیے نا اچھی سیلری دینی چاہیے اور ایکسلنس کی ڈوز دلانی چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں چلانے کے لیے ڈوز دلاتے ہیں, سیلری ویلری دیتے نہیں ہیں. وہ چلنے میں جا کے تم میں وہ جاتی ہے کرایہ زیادہ ہوتا ہے, پھر کہتے ہیں یار تمہارے میں ایمان نہیں. او بھائی اللہ کا خوف کرے, اس کے بچے ہیں, اس بیچارے ضرورت مند ہے, اس کو کچھ تو چلاؤ نا یار. اب کیسے چلا رہے ہو, یہ تو ریسیپی غلط ہے. یہ سسٹم بی ہے, سسٹم اے ہے نہیں. سسٹم یہ کہتا ہے give people good money, اس کی ضروریات پوری کریں. ایک بار اس کی ضروریات پوری ہو جائیں پھر آپ اس کو چلائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا, ایک سپاہیوں کی تنخواہ بڑھا دی, دوسرا ہر سپاہی کے ساتھ ایک غلام بھی ہوتا تھا, بیٹ مین. تو جو سپاہی کی تنخواہ رکھی نا وہی بیٹ مین بھی کرتی, وہی اس کے غلام کرتی, ٹینشن ہی ختم کرتی. اتنا ہائی پیمنٹ کرتے تھے یہ لوگ, تبھی تو ریزلٹس ہوتے تھے. آپ کے موٹر پولیس کیوں نہیں لیتی رشوت بھائی؟ تنخواہ اچھی ہے, ٹریننگ ہے, عزت ہے, رسپیکٹ نہیں کرتے. یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ ہمارے دماغ میں نا یہ بولی نہ لگے. نہیں صرف سیلری اچھی نہیں ہے, سیلری بھی ہے, رسپیکٹ بھی دی جاتی ہے, ٹریننگ بھی دی جاتی ہے ان کو. I have a case study کہ یہ interdepartmental shifting ہوتی ہے between the Punjab police and motorway police. Same person when goes to the motorway police وہاں پہ اپنی رشوت بھی لیتا. جیسے کہ ادھر آتا ہے فریم ورک ہے نا, فریم ورک اچھا ہے, فریم ورک ہے. آپ فریم ورک صحیح دے رہے ہیں, سیلری بھی اچھی دے رہے ہیں, اس کو رسپیکٹ بھی دے رہے ہیں, اس کو عزت بھی دے رہے ہیں, اس کا یونیفارم بھی اچھا ہے, اس کی گاڑی بھی ایسی بات ہی ہے یار. باقی پولیس کیا کرتی ہے, خود ہی اپنے ڈیزل ڈالنا پڑتا ہے, ان کو ڈیزل اپنا ڈالنا پڑتا ہے خود. مجھے خود کہتے ہیں سر ہم کیا کریں, ہماری گاڑیوں کے لیے تو آپ سے نہیں ہو جانے. میں نے چلو دے دو بھائی, اور کیا کرے بھائی, ان کو کیا بولے. اینی وے آ رہا ہوں اس طرف کہ بچہ لگا ٹھیک ہے, خیر واپس بھی چلا گیا. انہوں نے لکھے پیپر سارے, مہینے بعد پھر ہم
نمودار ہوئے. تو ہمارا آفس ایک تھا زینت ثانی میں, ایک شہر ہے زینت ثانی, وہاں میں چلا کہ وہاں ایک اپارٹمنٹ بھی تھا ہمارا. تو میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو ہمیں ڈسٹرب نہیں کرنا. اچھا میں کہا ہم آپ کو علاقہ دکھائیں. میں کہا دیکھو علاقہ دیکھنے نہیں آیا ہمیں, سمجھے, مجھے ڈسٹرب مت کرو پلیز, آپ نے مجھے کھانا پہنچایا, سمجھے نا, اور ڈسٹرب نہیں کرنا بس, آنا بھی نہیں ملنا نہیں. اتنے پیپر آ گئے تھے بھائی, اتنے پڑھنے بھی ہیں بیٹھ کے جناب. تو خیر میں وہاں محصور ہو گیا. اچھا میں کھڑکی کھولی, او مائی گاڈ اتنا خوبصورت پہاڑ سامنے, ٹیبل کا پہاڑ, اور رومانٹک سا ماحول. میں کہا یہ بہت صحیح جگہ ہے, بیٹر. وہاں بیٹھ کے میں نے وہ سال ایک کلاس پڑھا, بڑی لرننگ ہوئی. اس میں سے ایک پروجیکٹ تھا غازی خسرو بے مدرسہ, غازی خسرو بے مدرسہ. میرے دماغ گھوم گئے جب میں اس کو پڑھا. پتہ ہی چلا کہ گھر میں اس کو وزٹ بھی کیا غازی خسرو بے مدرسے کو. آئیے دکھائیں گے, یہ مدرسہ ہے. اس کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ بنا تھا 1531 میں. اب کیا ہے 2014 ہے نا, مائنس کریں 1531 کیا ہوگا, 3 8 اور 483 ایئرس, 483 ہوگا نا, ہاں 483 ایئرس پہلے بنا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے. اس کی ہسٹری یہ ہے کہ آٹومنز جو ہے نا, انہیں تقریباً کوئی 100 سال لگے بیلکن پکڑنے. بھی برٹش کو بھی تو تقریباً 200 سال لگے تھے. بے بیٹو پلاسی کب ہوئی تھی جس میں سراج دولہ صاحب شہید ہوئے تھے؟ 1757. اور ٹیپو سلطان صاحب کی شہادت کب ہوئی تھی؟ 1799. اور بہادر شاہ ظفر کا ڈپارچر کب ہوا تھا؟ 1857. تو 100 سال تو آپ نے پلاسی سے دلی تک لگائے. تو اس زمانے میں کوئی اوور نائٹ نہیں کوئی کانکویسٹ ہوا کرتی تھی, سالوں سال لگتے تھے اور ایک پورا کام ہوتا تھا. انہوں نے کوئی 100 سال لگائے آٹومنز میں, پکڑتے 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 پکڑتے. اب ان کو مل گئے بوسنینس. بتایا تھا کہ بوسنینس کا کل بتایا تھا کیوں یہ لوگ کہتے تھے کہ آپ غدار نہیں آتے. تو انہوں نے کیا کیا کہ بوسنینس کو لے کے آتے تھے, انہیں ٹرین کرتے تھے, انہیں ایجوکیٹ کرتے تھے, انہیں علماء بناتے تھے, جنرل بناتے تھے. غازی خسرو بے جو تھا وہ پہلا گورنر تھا سرائیوو کا, اور یہ ایک کمانڈر تھا, جنرل تھا. اچھا سمجھدار آدمی تھا. اس نے سوچا کہ اب یہ ہمارا فرنٹیئر ہے, کیونکہ آگے جانا مشکل ہو رہا تھا. پیچھے سے آسٹرو ہنگیرین امپائر تھی, آسٹریا کہتے ہیں وینا کے گیٹس پہ پہنچ گئے تھے مسلمان, تو وینا تک نہیں پہنچ سکے. یہ سمجھ گیا کہ یہ ہمارا فرنٹیئر ہے. اس نے سوچا کہ اس بات کا امکان ہے کہ اگر کبھی یہ علاقہ ہمارے پاس سے گیا تو یہ مسلمان کٹ جائیں گے سینٹر سے, یہ تو پھنس جائیں گے بیچ میں. تو اگر یہ پھنس گئے تو کوئی ایسا انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے, ایسا ادارہ ہونا چاہیے, ایسی یونیورسٹی ہونا چاہیے کہ جو ان کو وہاں رہ کر نالج دے. یہ ویژن بنایا اس نے. ابھی کا ایک لانگ ٹرم ویژن ہے, سوچ ہے. پھر دوسرا کام اس نے کیا کیا کہ سرائیوو کے آس پاس کی پرائم پراپرٹی خرید کر بگیم صاحب اس کو انڈاؤمنٹ بنایا, وقف. یعنی وہ پراپرٹی نہیں بک سکتی, وہ صرف انویسٹ ہو سکتی ہے, اس کی انکم سے پروجیکٹ چلے گا. جو انڈاؤمنٹ ہوتا ہے جس کو وقف بھی کہتے ہیں, اس کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ سپوز کریں کہ آپ کے پاس ₹100 ہیں, کہ بہت اہم بات ہے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں سمجھا سکتی. اگر آپ نے 100 کے 100 کو پروجیکٹ میں لگا دیا, 1 سال میں پروجیکٹ بن جائے گا.
100 روپے لگیں گے. لیکن اگر آپ نے انڈاؤمنٹ کے تھرو یا وقف کے تھرو کام کیا تو یہ 100 روپے انویسٹ ہوں گے, ان کو ٹچ نہیں کر سکتے آپ, اور اس کی جو انکم ہوگی اس انکم سے پروجیکٹ بنے گا. یعنی اگر آن ایوریج 10% ریٹرن آتا ہے تو 10 روپے آئیں گے پہلے سال, پھر 10 روپے آئیں گے دوسرے سال, تو یہ پروجیکٹ 1 سال میں بننے کی بجائے کتنے سال میں بنے گا؟ 10 سال میں بنے گا. انڈاؤمنٹ کیا کرتا ہے کہ آپ کے پروجیکٹ بننے کی سپیڈ کو سلو کر دیتا ہے. لیکن یہ بتائیں کہ یہاں جب 1 سال پورا ہو جائے گا تو ایکسپینسز کا کیا ہوگا؟ پھر کہیں سے لے کے آنے پڑیں گے, پھر کہیں سے لے کے آنے پڑیں گے, پھر چندہ پھر چندہ پھر چندہ. اور یہاں یہ ہوگا کہ جب 10 سال پورے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ رننگ ایکسپینسز کہاں سے آئیں گے؟ وہیں آتے جائیں گے آتے جائیں گے آتے جائیں گے. ہاں, یعنی ایک ہی دفعہ چندہ کرنا پڑے گا, یہاں زندگی بھر چندہ کرنا پڑے گا. اس نے اوقاف بنا دیا, وقف بنایا اور اس پراپرٹی کو انڈاؤمنٹ ڈکلیئر کر دیا. اب چونکہ انڈاؤمنٹ میں پروسیس چلے تو اسپیڈ سلو ہوگی مدرسے کی ڈیولپ ہونے کی. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی زندگی میں مدرسہ کمپلیٹ پورا نہیں ہوا, بننا شروع ہو گیا. اس کی ڈیتھ ہو گئی 1541 میں, شہادت. وہ مونٹی نیگرنس کے ساتھ جب لڑائی ہوئی وہاں جو ہے وہ شہید ہو گئے راجی حسین کے ساتھ. ان کی شہادت کے بعد جو انڈاؤمنٹ بن چکا تھا تو پیسے آتے رہے آتے رہے آتے رہے, وہ بنتے 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 مدرسہ بن گیا, چلنے لگا. 100 سال گزر گئے, 1641 آ گیا. یہ لاکھ مسلمانوں کے پاس رہا, مسئلہ ہی نہیں. اور 100 سال گزرے, 1741 آ گیا, پھر یہ مدرسہ کچھ نہیں ہوا. 1841 آ گیا, کچھ نہیں ہوا. 1886 میں جا کر یہ علاقہ چلا گیا یہاں سے. اب وہ جو میسیکر ہوا, ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا تو ایک لیڈرشپ آئی اور اللہ کے فضل سے لیڈرشپ نے آگے سنبھال لیا. لوکل لیڈرشپ نے, وہ کہاں سے آئی؟ وہ اس مدرسے سے آئی, وہ یہاں کے انسپریشن سے آئی. وہ خواب جو غازی حسین نے دیکھا تھا اس کا پہلا پھل آپ کو 350 سال کے بعد ملا ہے سر. 350 سال کے بعد. آج آپ کسی کو کہیں نا کہ میں ایک ویژن بنا رہا ہوں, 200 سال کے بعد جو ہے نا وہ پی این وار کالج کے اندر یہ ہوگا تو لوگ کہیں گے ایڈمرل صاحب کس سے مل کے آئے ہیں یار, آپ کی طبیعت بہت صحیح ہے یار. 200 سال یہ تاریخ میں یہ ہوا ہے. پھر کیا ہوا؟ پہلا فرسٹ ورلڈ وار ہوئی, پھر ہنگامہ کھڑا ہوا, پھر میسیکر ہوا, پھر بچ گئے. سیکنڈ ورلڈ وار بچ گئے. اب آئیے 92 کی جنگ. اچھا جناب اب 92 میں ہم پہنچے. اب برا حال, ایک شہر گر رہا ہے, دوسرا شہر گر رہا ہے, تیسرا شہر گر رہا ہے, ایک عجیب ہنگامہ. سمجھے نا؟ ہوا یہ کہ اتنے میسیکرز ہوئے, اتنا ظلم ہوا مسلمانوں پر کہ نان مسلمز تک پریشان ہو گئے, یار یہ کیا ہو رہا ہے. خصوصاً جوز, یہودی نے کہا یہ تو ہولوکاسٹ ہو رہا ہے پھر سے. آج یہ کہ پھر ہمارے پہ آ جائیں گے لوگ, دنیا والے. انہوں نے کہا ان کو روکو اس کو. تو امریکن جوز نے پریشر ڈالا یو ایس گورنمنٹ کے اوپر, بند کرو بھائی, یہ کیا مصیبت ہے, کچھ کرو. اچھا امریکنز کیا کریں؟ سربز کی اور برٹش کی پرانی دوستی ہے, کیونکہ جرمنز کو سرب نے چیک کیا ہے نازیز کو بیلکنز میں. ہسٹری کرتی ہے کہ وہ سربز ان کے ساتھ نہ الجھتے جرمنز کے ساتھ, تو جرمنز پتہ ہے پہنچ جاتے برٹن. تو برٹش یہ فیل کرتے ہیں کہ ہم پہ بہت احسانات ہیں سربز کی, کہ جرمن نے بہت سربز کو میسیکر کیا, اور وہ احسانات کو واپس کرنے کا طریقہ. تو سرب نے جا کے برٹش سے کہا, آرمی تو ان کے پاس تھی یوگوسلاویا کی, انہوں نے کہا کہ عام دماغ لگا دیں, یہ سنگل وار ہے. برٹش نے فرینچ نے عام دماغ لگوا دیا یونائٹڈ نیشنز کے اندر. اچھا ہماری گورنمنٹ تو سوری ہوتی ہے نا, ان کو تو اپنے مسئلے نہیں حل ہوتے. آرمز ایمبارگو, کہ آرمز نہیں آ سکتے اس ملک میں. اب جب آپ آرمز ایمبارگو لگا دیں گے
تو آفیشلی کوئی یونائٹڈ نیشنز کا ممبر کنٹری یہاں ویپن نہیں دے سکتا. او بھائی ویپنز تو ان کے پاس تو بہت ہیں سب کے پاس, تو کس کو نہیں ملیں گے؟ مسلمانوں کو. وہ میسکر ہو جائیں گے. وہی چاہتے تھے. ہاں ایمبارگو لگا دیا. اب ویپن آ ہی نہیں سکتے, آپ بیچ نہیں سکتے, آپ تھوڑے بہت اسمگل ہوتے تھے وہی بڑی مشکل سے. چونکہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکورٹی کونسل کا ممبر یو ایس بھی ہے, سیکورٹی کونسل کا ممبر یہ بھی ہے, تو ان کے شپس آگے سارے ایڈریاٹک اوشن میں آرمز ایمبارگو انفورس کر دیں. جب امریکن گورنمنٹ نے پریشر پڑا تو وہ اب توڑ تو نہیں سکتے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے کہ ہم آرمز ایمبارگو کو انفورس نہیں کریں گے. We will not enforce it. تو یو ایس نے اپنے نیول شپ جو ہے وہ ایڈریاٹک اوشن سے پل آؤٹ کر دی. چلو ایک کام تو چلو اچھا ہو گیا, لیکن وہ ایسے چلتے رہے. اب یہ چیز ہے مسلمان بھائی ہمیں ویپنز دو یار, ہمیں ویپنز دو. ہم نہیں کہتے آپ آ کے ہمارے ساتھ لڑیں, بھائی ہمیں ویپنز دو, ہم ڈیفینڈ تو کریں. یہ تھوڑا سا انفورسمنٹ والا کیا بات ہے کہ نہیں کریں گے؟ امریکہ نے کہا کہ ہم اپنے شپس سے عام ایمبارگو کو انفورس نہیں کریں گے. ہمارے شپس آپ کرتے ہیں انفورس, آپ کریں, برٹش شپس کریں, فرینچ شپس کریں, اسپینش شپس کریں, اٹالین کریں, ہم نہیں کریں گے. ہم نہیں روکیں گے, آپ روکیں گے. اب جو ہے ہوا یہ کہ مسلمان ہی کہتے ہیں بھائی ہمیں ویپنز تو دو. ہم آپ سے نہیں کہتے ہمارے لیے آ کے لڑیں. ہمارے ایک بندوق پہ 4 بندے بیٹھے ہیں, 5 بندے بیٹھے ہیں ایک کلاشنکوف کے اوپر. وہ ایک مرتبہ دوسرا اس کلاشنکوف کو اٹھاتا ہے, ہم گن کے بلٹ دے رہے ہیں. لیکن نہیں, سب ملے گئے سارے بدماش. ملت واحدہ ہے سارے, ایک ہے. ہاں اچھا, اب اتنا زیادہ ہو گیا تو جو او آئی سی تھی, کیا ہے او آئی سی؟ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس, رائٹ؟ اچھا کانفرنس ہے نام ٹیکنیکل. تو آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس جو ہے, انہوں نے پہلی دفعہ ہسٹری کے اندر الٹیمیٹم دے دیا. ان کو بھی تھوڑی سی تڑپ آ گئی کہ اگر اس ڈیٹ تک یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کاؤنسل ایمبارگو نہیں اٹھائے گی تو او آئی سی کنٹریز ویپن پہنچائیں گے. وہی پہلی دفعہ او آئی سی نے چنا. اچھا اتنا سیریس ہو گئی بات کہ یورپین جو تھے جو ایمبارگو لگا رہے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو مصیبت کھڑی جائے. یونائٹڈ نیشن ایمبارگو لگا رہی ہے, آپ ایمبارگو توڑ رہے. وہ اتنے سیریس ہو گئے کہ انہوں نے اپنے انٹیلیجنس ایجنٹس بھیجے عبدالرحیم صاحب کہ وہ مارک کریں ایئر اسٹرپس, وہ مارک کریں پورٹ آف انٹری جہاں سے مسلمان آنے کی کوشش کریں گے, اور جب کوشش شروع ہوگی تو اس سے پہلے اڑا دیں گے. ہم ایئر اسٹرپ اڑا دیں گے, پورٹس اڑا دیں گے کہ دیکھ کے نہ سکیں. اب سپوز کریں کہ ایران کا جہاز آ رہا ہے, اس کو شوٹ ڈاؤن کر دے اسپین کا جہاز. پاکستان کا جہاز آ رہا ہے, ویپنز دے کے اس کو شوٹ ڈاؤن کر دے برٹن کا جہاز. یہ تو انٹرنیشنل کانفرنٹیشن کر جائے گی. ہم تو پھر بھی شاید پیچھے بیٹھ جائیں گے, ایرانی تو بخشیں گے نہیں. سودان کا جہاز گرا دیں, آپ سعودی عرب کا جہاز گرا دیں, یہ تو ایک عجیب جنگ کھڑی ہو جائے گی. تو یورپین نے اس تھریٹ کو سیریسلی لیا, انٹیلیجنس ایجنٹس آ گئے. اچھا دنیا نے سیریسلی لیا. اچھا ہم بھی خوش ہو گئے, ہم مسکین فقیر یار, چلو یار شکر ہے کہ مسلمانوں کی جان بچے گی. مسلمان خوش, بوسنین خوش, بوسنین آرمی خوش ہو گئی. انہوں نے کہا بیٹے اب جو تھوڑے بہت بھی تھی نا جو اسٹاک پائل تھے اس کو نکالو اور لگاؤ دم پورا. ہم تو کاٹ کر کے لڑے تھے نا, اب مارو سر سے. تو بوسنین جنرل نے کہا چلو مارو گے. ان کا ایک پریزیڈنٹ تھا اس زمانے میں, جو پریزیڈنٹ کا نام تھا علیہ عزت بیگووچ. سمجھے, اس کو بس دیکھا سارا. اس نے ایک علاقہ, ایک پہاڑ تھا, اس کا نام تھا ماؤنٹ ایگمنٹ. ایک ہی پہاڑی تھی اسرائیل میں جو مسلمانوں کے کنٹرول میں تھی. اس نے سارے جنرلز کو وہاں بلایا دسمبر 1993 پاسبلی, اور اس نے ایک تقریر کی. اس نے کہا کہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ کوئی ویپنز نہیں آئیں گے, آپ کو خود لڑنا ہوگا, گارڈ کر کے لڑو. وہ تقریر جب میں نے سنی, پتا چلا دوسرے دن کے, میں نے کہا
میں نے کہا یار یہ تو بہت ہی کوئی احمد شخص ہے، اس میں اور بات پہلی موریات نہیں ہے، لوگ ہمت ہار رہے ہیں، ان کو تو ہمت دلانے کا ٹائم تھا، آپ نے مزید ان کو ڈپریس کر دیا یار۔ میں نے کہا یار یہ شخص جو ہے مروا دے گا، یہ تو مصیبت ہے، میں پریشان، یہ بھی جائیں گے ہم بھی جائیں گے۔ خیر ہوا کیا، وہ کوئی 1.5 مہینے کی ڈیڈ لائن تھی شاید، وہ قریب آنے لگی، کچھ کالز چلی گئی ادھر ادھر سے اور ڈیڈ لائن گزر گئی اور کوئی ویپنز نہیں آئے۔ OIC نے کہہ دیا OIC، جو اصل یہ ہے اس کا OIC۔ میں نے اس کو سوچا کہ یا اللہ اگر یہ لڑ لیتے کھل کر تو یہ ختم ہو جاتے، سارے اسٹاک مارکیٹ ختم ہو جاتے، ویپنز کے سارے ایمونیشن کے، یہ ہمارے لیے تو جو تھوڑا بہت بھی بچتا تھا نا وہ بھی ختم ہو جاتے۔ اس دن میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار یہ تو کوئی بہت سمجھدار آدمی ہے، یہ تو بالکل ساری دنیا ایک بات کری وہی بات کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جہاں داری سے دشوار تر کارے جہاں پیلی، جہاں داری ہے دنیا چلانے سے زیادہ مشکل ویژن بنانا ہے، جہاں پیلی، جہاں داری سے دشوار تر کارے جہاں پیلی، جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، کہ جگر جب خون ہوتا ہے نا تو پھر دل کے اندر نظر پیدا ہوتی ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا۔ ساری دنیا ایک بات کر رہی ہے، وہ بندہ ایک بات کر رہا ہے۔ اب میں نے سوچا یار اس کو تو سیریس لینا چاہیے بھائی سامنے کو۔ اب چونکہ ہم تو سائنٹسٹ ہیں نا، ہمارا کام ہی آبزرویشن ہے، ہم اپنا کام بھی کرتے تھے اور میں نوٹ کرتا تھا یہ کر کیا رہے ہیں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب۔ میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ ایک کے بعد ایک ایسے وہ ڈیسیجن لے رہا ہے کہ وہ ویژنری ڈیسیجنز ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی وہ کر جاتے ہیں۔ مثال طور پہ سرائیوو میں کیا ہوا، گرین لائن بن گئی ہے، کیوں کہ آدھا شہر سے تھوڑا سا چھوٹا حصہ سب کے پاس، باقی مسلمانوں کے پاس۔ اب وہ شیلنگ ہو رہی دونوں طرف سے اور ہینڈ ٹو ہینڈ کامبیٹ ہو رہی ہے، اس کے شہر کے اندر لڑائی ہو رہی ہے۔ ایسی لڑائی ہو رہی تھی کہ ایک بلڈنگ ان کے پاس، آنے والی بلڈنگ ان کے پاس، کچھ بلڈنگ میں یہ تھا کہ ایک ہی بلڈنگ کے اندر آدھے اپارٹمنٹ ان کے پاس، آدھے اپارٹمنٹ ان کے پاس، اور دن رات 24 گھنٹے لڑائی۔ یہاں تک سچویشن آ گئی کہ ایک اپارٹمنٹ میں 2 کمرے ان کے پاس، 2 کمرے ان کے پاس۔ اب کیا لڑائی ہوتی ہوگی سوچیں، کیا ویشس لڑائی، اور ایک کمرہ نہیں چھوڑ سکتے، اب ایک بائی ایک فائٹ کرنا ہے کیونکہ آپ نے چھوڑا تو آیا اندر۔ ایسے مسلمانوں لڑائی ہوئی ہے۔ اچھا ان کی جو لیڈرشپ تھی سربز کی، آپ نے سنا ہوگا رادوان کراجچ، اس کو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ بہت انسیف جگہ ہے، تم پالے موو کر جاؤ۔ 15 کلومیٹر سرب ٹیریٹری کے اندر چھوٹا سا ٹاؤن تھا، وہ وہاں موو کر گیا۔ ایزربیگویچ کو لوگوں نے کہا کہ آپ موو کر دیں زینٹسا جو سیف ہے، اس میں شیلنگ کچھ بھی نہیں ہے، وہاں موو کر دیں۔ اس نے نہیں، ساری قوم کے اماموں کو کہتے ہیں موو کرنا، میں یہی رہوں گا۔ اس نے کیا کیا کہ وہ جو پریزیڈنسی تھی اس کے بیسمنٹ چلا گیا۔ اب روز آنا شیلنگ، روز آنا شیلنگ، شیلنگ پہ شیلنگ، وہ بیسمنٹ بیٹھے ہیں۔ لیکن 3 سال کے بعد مجھے خود سولجرز نے کہا سرائیوو کے اندر کہ سلیمان صاحب ہم نے جو ہمت نہاری ہے وہ اس لیے نہاری ہے کہ ایزربیگویچ بیٹھے تھے، اگر ایزربیگویچ چلے جاتا ہے شہر میں جاتا، اور اگر سرائیوو جاتا وہ سمجھ جاتے، وہ بیٹھ گئے۔ ڈیسیجن دیکھیں، خیر ٹائم جو مختصر ہے، میں ایک اور ڈیسیجن بتاتا ہوں۔ 94 کے اندر آپ کو یاد ہوگا وینس آون پلان آیا، میرے خیال سے یہ ڈچ تھے، آون ڈچ تھا شہر، ایک برٹش تھا شہر۔ انہوں نے پلان کیا دیا، آئی میپ دکھائیے، انہوں نے پلان یہ دیا کہ بوسنیا کے اندر 2 آنکلیوز بنا دیے۔ یہ نہیں بوسنیا کا میپ ہے نا، وہ دکھاؤ آپ، ہاں یہاں ایک ایریا ہے اس کو کہتے ہیں بیہاش، یہ، اور یہ سینٹرل بوسنیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ سینٹرل بوسنیا دیا مسلمانوں کو اور بیہاش دیا۔ آپ یہ جنگ بندی ہم کروا رہے ہیں، آپ کہیں گے مشورہ دوں گا، ہاں جاؤ۔ اچھا وہ دونوں وہیں رہے، ان کو انہوں نے UN پلین میں فلائی کیا،
ہیلی کاپٹر میں انٹو سرایوو. وہ سب سے کہتے تھے ابھی مارنا نہیں ہے اس ہیلی کاپٹر کو, یونائٹ نیشن کا ہیلی کاپٹر. خیر سیز فائر ہوا تو خیر وہ گئے ہیلی کاپٹر میں. انہوں نے اپنے جنرل سے جمع کیا, ہاں بھائی بولو, کہتے بھائی تم لوگوں کو لڑنا ہے, یہ پروپوزل ہے, کہتے ہو سائن کر دیتا ہوں, بولو کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں سائن نہیں کرنا, یہ تو بالکل فیل ہے, سائن مت کرو. اس میں کمانڈر تھا, جنرل تھا, اس کا نام تھا زائن امامووچ. یہاں ایک چھوٹا ٹاؤن ہے, اس کا نام ہے گوراج ڈے. یہاں گوراج ڈے کا یہ جنرل تھا, ینگ آدمی تھا. یہ میجر تھا کس میں, یوگاسلاو آرمی میں میجر تھا. جب جنگ شروع ہوئی تو یہ بھاگ گیا اور اس نے آ کے اپنے شہر کو ڈیفینس سنبھالا, اس کا جنرل بنا. اس وقت گوراج ڈے بالکل انسرٹنڈ ہو گیا تھا اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ آج گرا کل گرا, آج گرا کل گرا, اور اگر گرا تو میسیکر ہوگا, ریپ ہوگا, میسیکر ہوگا. اس زائن امامووچ کی فیملی وہاں بیٹھی ہوئی ہے, اس کے رشتہ دار وہاں بیٹھے, اسی گاؤں کا ہے, اسی شہر کا ہے. زائن امامووچ نے بھی کہا سائن نہیں کرو. یار میں ہوتا نا چلو, میں کہوں بھائی سائن کرو, میرے شہر بچاؤ, یا پھر دیکھیں گے, ابھی تو بچاؤ, ابھی تو مصیبت ساتھ سے اترے گی, یہ تو کھڑے ہو گئے سر پہ ہمارے. اسے نہیں, سائن مت کرنا, سائن نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ایزابیتھ آئے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی. خالد صاحب ہماری پریس کانفرنس ہوتی ہے نا, آدمی کو نیند آ جاتی ہے, سمجھ نہیں آتا کہاں سے شروع کیا تھا, کام ختم ہوگی بات. یہ تو حال ہے ہمارا. میں آپ کو بڑی بڑی بات بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ میں ابوظہبی میں تھا, تو میں نے ایسے میں چینل سوئچ کرنے لگا, ہے نا, تو یہ سوئچ کر رہا تھا تو ایک ایسی سوئچ میں ایک مووی چل رہی ہے. اچھا اس میں جو ہے اس میں ڈائلاگ ہی چل رہے ہیں, پوری مووی جو ہے نا ڈائلاگز ہی ڈائلاگز ہے, انٹرسٹنگ مووی ہے. ہمیں سننے لگا. وہ مووی یہ تھی کہ ایک ریٹائرڈ آدمی ہے, وہ جاپان جاتا ہے اور ایک ہوٹل میں ٹھہرتا ہے. سر پہلی اسٹوری کا کیا بنا, میں آ رہا ہوں اس طرح, یہ سنیں. تو وہ آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے اور ایک بچی ہے یا ینگ لڑکی ہے, اس کی شادی ہوئی, وہ بھی وہاں ہی ہے. اس کا شارٹ فوٹوگرافر ہے, وہ جا کے فوٹوگرافی کرتا ہے, وہ لڑکی رہتی ہے ہوٹل میں. ان کے آپس میں بات چیت ہو جاتی ہے. اب وہ بات چیت کیا ہو رہی ہے کہ وہ لڑکی بتا رہی ہے کہ میرے فیئرز ہیں, میری پریشانی ہے, میں یہ سوچتی ہوں, وہ سوچتی ہوں. وہ اپنی زندگی شروع کر رہی ہے اور اس کی زندگی تقریباً ختم ہو چکی ہے, ریٹائر ہو چکا ہے, بچے بڑے ہو چکے ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے. تو وہ اپنے ایکسپیرینسز دیتا ہے اس بچی کو, لڑکی کو. تو پوری مووی وہ شیئرنگ اور ایکسپیرینس ہے. میں نے سوچا یار یہ ہالی ووڈ والوں نے کوئی اچھی بات ہی سمجھ آتی ہے کبھی کبھی نا, کوئی صحیح کام بھی کرتے ہیں. اس میں اس نے جملہ کہا, میں ابھی جو بھول نہیں سکا ہوں, اس نے کہا لڑکی سے, if you know where you have to go, there is not much to say. اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے تو آپ کا زیادہ بولنے کے لیے کچھ ہے نہیں نا. تب مجھے سمجھ آیا کیوں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم الفاظ, کم گو تھے. جو لوگوں کے بھیجنے ہوتے ہیں کم گو ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کیا کرنا ہے. چینچی کون کرتا ہے, پتا ہے جس کو پتا نہیں کرنا کیا, چینچی اس کو پتا نہیں نا کرنا کیا, وہ جوش ہو جاتا ہے. جس آدمی کو پتا ہوتا ہے مجھے کرنا کیا, وہ خاموش ہوتا ہے, اپنا کام کرتا ہے, بات کم کرتا ہے, کام زیادہ اس کا ہوتا ہے. اب آ رہے انہوں نے جا کے پریس کانفرنس کی. ان کی پریس کانفرنس واز بیسکلی ون سینٹینس. پتہ ہے کیا سینٹینس تھا؟ Pretty much. We choose the certainty of war. یہ قبول ہونے والا تھا. بیٹھ جائیں, چوالے میں لے کے. We choose the certainty of war over the uncertainty of peace, and we will fight. کہ ہم جنگ کے یقینی پن کو امن کے غیر یقینی پن پر فوقیت دیتے ہیں, ہم لڑیں گے.
میں آپ سے کہتا ہوں کہ یار اس جملے کو بولنا دور کی بات ہے، سمجھنے کے لیے ویژن چاہیے یار، سمجھنے کے لیے ویژن چاہیے. جیسے کہا نا یہ پریس کانفرنس ہوئی نہیں اور شیلنگ شروع، تڑا اور لڑائی شروع اور شیلنگ ہو رہی ہے سرائے ووڈ کی اور سب ہو رہے ہیں. اور کیا ہوا پتا ہے آپ کو؟ چند دن کے اندر گوراج گر گیا شہر، گوراج گر گیا، وہاں قتل عام ہوا، زائن امام ہوئے، شہید ہوئے. اور یہ بھی رپورٹس آئی ہیں مجھے کہ اس کی لاش کو جیپ سے باندھ کر شہر میں گھسیٹ. آپ سوچیں ہوا کیا پھر یہ ہوا کہ پھر مسلمان آئے اب میدان میں اور پھر گھمسان کی لڑائی ہوئی اور ایک سال لڑتے رہے لڑ کے ان کو پیچھے پش کیا سربس کو. پھر 95 میں پھر ڈیٹن اکارڈ ہوا اور جب ڈیٹن اکارڈ ہوا تو پھر اس پہ سائن ہوا. آئیے وہ میپ دکھائیں واپس، اس میپ پہ سائن ہوا، اس پر دیکھیں کوریڈور ہے بیچ میں. یار ہمارے بڑے بھی یہ اڑ جاتے ہیں کہ یار آپ وہاں ایک ہم کو حصہ دے رہے ہو، یہاں حصہ دے رہے ہو، دماغ صحیح ہے، ہمیں کوریڈور دو. اگر اس وقت کوئی لوگ اڑ جاتے نا، آج ہمارا یہ حشر نہیں ہوتا جو آج ہوا ہے. ایک حصہ کنٹینیوس ہوتا ہم لوگ. اگر بنگلہ دیش ہمارے ساتھ وہ علاقہ بنگال کا لینڈ کوریڈور سے ہوتا ہے نا، ہمارے روڈ نیٹورکس ہوتے ہیں سب ہوتے ہیں نا، آج یہ حالات نہیں ہوتے کیونکہ ہم کو عزت نہیں ملے. اس پہ سائن ہو گیا. اب مزے کی بات یہ دیکھیں کہ ایزوبیگویچ کون ہے؟ یہ سوال آتا ہے سامنے کہ یہ کون شخص ہے. جب میں بوسنیا گیا تھا تو اتنا برا حال کر دیا تھا کمیونسٹ نے مسلمانوں کا کہ دین سے اتنی دوری تھی کہ آپ کو میں بتاؤں گا نا، آپ کو یقین نہیں آئے گا کتنی دوری تھی. اگر آپ وہ میری کتاب پڑھیں تو تھوڑا سا اندازہ اس سے آپ کو ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ مساجد نہیں ہوتا تھا، جمعے کے لوگ نہیں آتے تھے، تھوڑے بہت آتے تھے. جب جمعے کی نماز وہ پڑھ لیتے تھے تو جو مؤذن صاحب ہوتے تھے وہ اس خوشی میں کہ مسلمان آئے ہیں سب کو تھوڑی تھوڑی شیمپین یا وائن آفر کرتے تھے. کیوں کہ چرچ میں بھی تو وائن پی جاتی ہے خوشی کے وقت. مؤذن صاحب یہ تو حال تھا. 40% انٹر میرجز، نام ہی مسلمان نہیں بھائی. ایلن جوسج، اب بتاؤ ایلن کون سا نام ہے؟ یہ تو مسلمان کا نام ہے. اتنی دین سے دوری تھی. لیکن اس حالات میں بھی ایسی فیملیز بیچ میں تھیں کہ جن کی بچیاں بھی حافظ تھیں، جن کے مرد جیلیں کاٹ کے زندگی گزارتے تھے. ایزوبیگویچ جو ہے نا پتہ نہیں 12 سال جیل کاٹ چکا ہے. وہ اسٹوڈنٹ لائف سے جیلوں میں جا رہے ہیں. مٹھو ہمارے جب اسٹوڈنٹ تھا نا، جب سے جیلوں میں آنا جانا پٹنا جب سے شروع ہوا بھی کرنا. زائم اماموویچ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ زائم امام کا بچہ. یہ وہ لوگ تھے جو کہ غازی حسین مدرسے کے ویژن سے انسپائرڈ تھے. وہ جو جملہ اس نے کہا ہے وہ 460 years پہلے اس جملے کا کہ we choose to fight، اس جملے کی بنیاد 460 سال پہلے غازی حسین نے ڈالی ہے. اب نکلا اس کا فروٹ. یہ ہوتا ہے the power of a vision. اس شخص کو پتا تھا میرے شہر گرے گا، اس کو پتا تھا کہ میں قتل ہو سکتا ہوں. اس نے قتل ہونے کو ایکسیپٹ کر لیا، اپنے شہر گرنے کو ایکسیپٹ کر لیا، اپنے خاندان کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گیا. لیکن اس نے ایک لانگ ٹرم مسلمانوں کے فائدے کو قربان نہیں کیا کہ نہیں. آج ہمارے پاس کوئی چھوٹے پارلیمنٹ میں کتنے 100 لوگ بیٹھے ہیں، وہ ایک ہی آ جائے نا ان پہ ایسا ہماری زندگی بن جائے. ایک چاہیے بس. پھر ہوا کیا؟ ہو گیا
30 اگریمنٹ ہو گیا. کیا کیا پتا ہے؟ الیکشن کروایا. یہ تو بیوش ہے. ان الیکشن خود ہی کھڑا ہوا, الیکشنز کروا کر ایک اور بندے کو دے کر گورنمنٹ اپارٹمنٹ میں واپس چلے گئے. اسی اپارٹمنٹ کے اندر خاموشی سے 2-3 سال کے بعد ڈیتھ ہوئی. میں ہوتا نا, نہیں یار میں لڑائی لڑائی یار, میں تو یہیں رہوں گا منڈل ٹائم تک, میں نہیں چھوڑ رہی سیٹ, میں نہیں بیٹھوں, میں نہیں بیٹھوں. اس کی بک بھی آئی ہے. ہاں, اسلام بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ, وہ تو جنگ سے پہلے کی لکھی کتاب ہے, یعنی جنگ سے پہلے کی کتاب ان کی ہے. یہ تو سر سنا تھا کہ انہوں نے وہاں بھی طے کر لیا تھا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. کون سا؟ کہ یہ میں نے سیز فائر نہیں کرنی, یعنی کہ میں نے جنگ کرنی ہے. تو ٹائم گین کیا تھا, ٹائم کیا واپس آنے کے لیے. ہاں ہاں, کیونکہ اگر وہاں پہ یہ اعلان کرتے تو انہیں واپسی کا راستہ نہیں تھا. نہیں ایسا نہیں تھا, باقاعدہ مشورہ کیا تھا, بات کی تھی. خیر اللہ عالم, کہنے کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ویژن کا کہاں امپیکٹ ہوتا ہے, کہاں سے بات چلتی ہے, کہاں پہنچتی ہے. آپ سوال میں بتاتا ہوں اگلا پوائنٹ بولیں. دو باتیں, ایک تو آپ نے ایک تو یہ انہوں نے مشورہ کیا, میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ بھی سنت ہے کہ مشورہ جو ہے وہ ہاں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ پاکستان کے جو یہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا جو حساب ہے اس میں بھی ویژن کی کمی نظر آتی ہے, لیکن یہ تو علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور ان کو بہت بڑا ویژن ہی مانا جاتا ہے. مطلب اس ریفرنس سے چلیں اس پہ. اچھا, اب سوال کہ غازی حسر پہ اتنا بریلینٹ آدمی تھا یار, کسی لوگوں نے مجھے بنایا اور ساتھ اس کے ایک انسٹیٹیوشن چھوڑ دیا جو کہ وقف تھا. یہ اتنا بریلینٹ آدمی کیسے نکلا یہ بیچ میں سے؟ ایسا تو نہیں کہیں کہ اس زمانے کا نارم ہی یہی ہو. یہ نکال کے بتاؤ مجھے کہ کیا غازی حسر پہ ایک اسپیشل آدمی تھا یا ہمارے معاشرے کا نارم یہ تھا؟ یہ نکالو, ریسرچ کرو, جاؤ. ٹھیک ہے, وہ تھا بڑا پڑھا حکومت بندہ, میں کرتا ہوں ریسرچ, میں ایسا کیا ہوا تھا سب کچھ, وہ لگ گئے ریسرچ کی کیا وجہ پتہ ہے؟ پتہ ہی چلا یہ ہمارا فریم ورک ہے. غازی حسر پہ کوئی اسپیشل آدمی نہیں تھا, بلکہ ہماری تاریخ میں جب بھی کوئی بڑا کام ہوتا ہے اس پہ پہلے ویژن بنتا ہے اور ساتھ انڈاؤمنٹ بنتا ہے, وقت بنایا جاتا ہے. یہ ہماری تاریخ ہے. میں یہ سمجھتا تھا کہ انڈاؤمنٹ جو ہے وہ گوروں کا کانسیپٹ ہے. آپ پتہ ہے کہ ہر یونیورسٹی یونیورسٹی ہے اس کے پیچھے انڈاؤمنٹ, کیا بات پتہ ہے آپ کو؟ ہر یونیورسٹی کے پیچھے وقف ہے. میں یہ سمجھتا کہ گوروں کا کوئی آئیڈیا ہو گیا. آپ پتہ ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی کا انڈاؤمنٹ کتنا بڑا ہے؟ اراؤنڈ $30 بلین. 30 ارب ڈالر کا انڈاؤمنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی $1 نہ دے فیس کے اندر چل سکتی ہے. 3 سے 4 ارب ڈالر جنریٹ کرتی ہے سالانہ کم از کم. اسی لیے پاکستان سے بہترین اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دے کے لے آتے ہیں اور پھر وہ ان کا ٹول بن جاتے ہیں اکثر ان میں سے. $30.43 بلین کا انڈاؤمنٹ ہے ہارورڈ یونیورسٹی. میں یہ سمجھتا تھا یہ تو گوروں کی ایجاد ہے. پتہ کیا چلا پتا آپ کو؟ پتہ یہ چلا کہ دنیا کا سب سے پہلا وقف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کے نبی نے ہمیں وحی کے ذریعے دیا ہے یہ کام. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کہا کہ میں باغ صدقہ کرنا چاہتا ہوں, تو حضور نے فرمایا باغ صدقہ نہیں ہوگا, اس کا پھل صدقہ ہوگا. یہ باغ وقف ہوگا, حبس ہوگا, اور باغ وقف بنا اور سالوں تک اس کا پھل صدقہ ہوتا رہا. مسجد نبی کے ایکسپینشن جب ہوئی تو باغ گیا. اور اسپین میں جو مسلمان تھے تو اسپینش مسلمانوں سے یورپین نے یہ کانسیپٹ سیکھا, اس کو یورپ لے کے آئے, پھر وہ امریکہ آیا. تو پھر آج کیوں ہم چندے پہ؟ اس لیے جب برٹش انڈیا میں آئے انہوں نے سب سے پہلے انڈاؤمنٹ پکڑنا شروع کر دی.
ہر مدرسے کا انڈاؤمنٹ تو پکڑو، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو. تو ہمارے علماء نے ایک بہت بریلینٹ آئیڈیا نکالا کہ دیکھو ہم انڈاؤمنٹ بناتے ہیں، یہ پکڑ لیتے ہیں. ہم انڈاؤمنٹ بناتے ہیں، یہ پکڑ لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ انڈاؤمنٹ نہیں بناؤ، اوقاف نہیں بناؤ، بلکہ پیسہ مسلمانوں کا مسلمانوں کی جیبوں میں چھوڑ دو، جب ضرورت ہوگی دے دیں گے. تو جیبوں کو نہیں پکڑ سکیں گے اور لیں گے خرچ کر دیں گے، لیں گے خرچ کر دیں گے. یہ ایک اسٹریٹجی تھی برٹش کے اندر. جیسا میں نے کہا تھا بچوں کو گھروں میں چھوڑ دو، تو مجھے جیسا ڈم آدمی اتنا سمجھ سکتا ہے بچوں کو گھروں میں چھوڑ دو. تو کیا ہمارے علماء اتنے سمجھدار نہیں تھے؟ پیسوں کو جیبوں میں چھوڑ دو. تو چندے کا سسٹم کھڑا ہو گیا. مدرسہ بناؤ، مہینے مہینے پیسے کو خرچ کر دو. کیا پکڑیں گے برٹش؟ بچوں کے پیٹ سے آگے والے نکالیں گے کیا؟ یہ چلتا رہا بچ گئے. لیکن جب پاکستان بن گیا تو ہم وہی پھنس گئے اسی تاریخ میں. اب تو آزادی ہے نا، اب تو انڈاؤمنٹ بنا سکتے ہیں. نہیں، وہی کام کریں، چلنے والا کام. جھکا دے گا تیری گردن کو یہ خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے اونچے سر نہیں ہوتے. جو آدمی ایک پروجیکٹ شروع کرتا ہے اس کے اندر ایک ڈرائیو ہوتی ہے، اس کے اندر کریڈیبلٹی ہوتی ہے. جس طرح سے وہ پیسے جمع کر سکتا ہے اس کے آنے والے نہیں کر سکتے. اللہ کے نظام کی ایک حکمت یہ ہے کہ اگر میں ایک پروجیکٹ شروع کرتا ہوں، میری کریڈیبلٹی ہے، میں انڈاؤمنٹ بنا لوں تاکہ میرے آنے والوں کو پیسے جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑے. وہ اس کو مینیج کرنا آسان ہوتا ہے، پیسے لے کے مشکل ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے ہمارے پاس؟ لیکن اب تو یہ تو ہم تو آپس کے لوگ ہیں نا، ہے جی آپس کے لوگ ہیں نا، کھل کے بات ہو سکتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ مدرسہ بنا دیا، مولانا صاحب کا انتقال ہو گیا، اب اس کے اتنے اخراجات کھڑے تھے. اب جو پیچھے آنے والے بیچارے ان کی زندگی اس میں خرچ ہو جائے گی کہ کس سے زیادہ اخراجات کو میچ کریں. اب کوئی وہاں بھیک مانگ رہے ہیں، کبھی وہاں بھیک مانگ رہے ہیں، کوئی وہاں پیسے مانگ رہے ہیں، چندہ بھی چندہ بھی چندہ. اب اس کو کم کیسے کریں گے؟ اساتذہ کی تنخواہیں کم کرو. بھائی 8,000 کے اندر اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ تم میرے مدرسے پڑھاؤ، وہ انسان ہے، وہ کیا ہے، اس کی ضروریات ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کی فیملی، اس کو اتنا پیچھے رگڑ دیتے ہیں کہ کوئی آدمی آنا ہی نہیں چاہتا اس کے اندر. تو ہمارا جو بیسٹ برین ہے وہ عالم نہیں بننا چاہتا. ہمارے علماء اپنے بچوں کو عالم نہیں بنانا چاہتے، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ جا کے جو ہے وہ زکوٰۃ کے اوپر بیچارہ محتاج ہو جائے گا، اس کو مطلب اپنے قدم پہ کھڑا تو کروں. ایک عجیب ہم نے جو ہے نا وہ میس کریٹ کر دیا. ہر پروجیکٹ ہمارا مصیبت ہے، ہر پروجیکٹ مصیبت ہے. تو ہمارا کام ہی ہے نا، کنسلٹنگ کرنا، ایڈوائزنگ کرنا، ہیلپ کرنا، دیکھنا ہر جگہ مصیبت. او بھائی اب تو نکل آئے نہیں، شیطان ہے پتہ نہیں کیا ہے. کیونکہ انڈاؤمنٹ چلانا ریکوائرز اے لاٹ آف اسکلس، بزنس اسکل چاہیے، اور چندہ لینا آسان کام ہے. بھائی ہم 2-3 بزنس میں چلاتا نا، سر گھما دیتا ہے یہ کام، اس لیے کہ دم لگانا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، مینجمنٹ، پلاننگ، یہ وہ ایک عجیب ٹینشن ہے. چندہ لینا تو آسان کام ہے. آپ کہہ رہے ہیں چندہ دے دو گے، آپ دے دو گے، نہ اس کو اکاؤنٹیبلٹی ہے، نہ اس کے پرفارمنس کے سسٹم ہے، نہ ایچ آر کے سسٹم ہے، ختم. اور پیسہ ضائع. اب وہ مساجد بن رہی ہیں، ماربل پہ ماربل لگایا جاتا ہے. بھائی ضرورت ہی نہیں ماربل کی تم کو، بھائی وہ محراب بن کے ہی نہیں دیتی 20 سال تک، کیوں بن جائے گی تو پھر کیسے پیسے مانگیں گے؟ بھائی اگر آپ کو کچھ کرنا تھا، آپ وضو خانہ صحیح کرتے، اس میں بدبو نہ آئے، سب کچھ اس طرح کچھ نہیں. بس ایک عجیب بھیڑ چال چل رہی. میں اس لیے یہ کھول کے اپنا غم بتا رہا ہوں اپنے دل کے، کہتے ہیں نا کہ آپ کے سامنے اپنے کیا کہتے ہیں داغ کھول رہا ہوں کہ بھائی کچھ ہم سوچیں، اللہ کا ہم خوف بھی کریں، ہم حضور کی ترتیب پہ نہ چلیں. اب کیا ہوگا؟ اب دیکھ اللہ کا نظام چلتا ہے. میں سوچتا کہ آپ تک یہ بات پہنچائی تھی نا، تو اس لیے ہم یہ رگڑے کھاتے آئے گا. ہوا کیا؟ یہ سب ریسرچ ہو گئی، میں تو صدمے میں بیٹھ گیا. اب میں ان کو دیکھوں تو میرے اس کو چلائیں فیس ہٹائیں. ییل یونیورسٹی سنیں $19.345 بلین. یونیورسٹی آف ٹیکساس، یار یہ کوئی اتنی بڑی یونیورسٹی تھوڑی ہے بھائی. 18 بلین ان کا انڈاؤمنٹ ہے، 17 بلین اسٹینفورڈ کا ہے، MIT 10 بلین،
Princeton $16 billion. آپ کا $16 billion کا مطلب 16 ارب ڈالر. کس سے کمپیٹ کر رہے ہیں ہم؟ یونیورسٹی مشیگن 7.6, کولمبیا یونیورسٹی 7.6, ٹیکسس A&M بھائی یہ تو ایک ایوریج یونیورسٹی ہے سائرہ صاحبہ 7.6 ان یہ لوگ لے کے بیٹھے ہیں. نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی 7.11, یونیورسٹی آف شکاگو اللہ کا خوف کریں چھوٹی سی یونیورسٹی ہے یار, اسمال سائز یونیورسٹی مڈ سائز یونیورسٹی ہے, اس کا جو $6.7 بلین کا اس کا انڈاؤمنٹ ہے. ہمارے بڑے بڑے مدارس کا انڈاؤمنٹس نہیں ہے, چندے پہ بیچارے وہ رگڑے کھاتے دے تو دے نہیں دے تو نہیں دے. وہ دیکھیں نوٹر ڈیم, کیلیفورنیا, ڈیوک, ینگس ٹاؤن, اللہ اکبر چھوٹا سا ایک چوزا ہے, اس کے بھی $1.8 بلین کا انڈاؤمنٹ ہے. یہ تو حال ہے. اب کیا ہوا؟ اب سنیں مزیدار کہانی. اللہ بڑھے اللہ بڑھے. ہوا کیا؟ میں ٹریول کرتا تھا نا فنڈ ریزنگ کرنے, ینگس ٹاؤن ہم پہنچے. چلے ینگس ٹاؤن, ارے بھائی فری تھا چھوٹا سا ٹاؤن ہے, یہاں کوئی 15 سے 20 ڈاکٹر ہیں پاکستانی. مجھے کسی نے بتایا تھا بیٹے وہاں پڑھنے ڈاکٹر ہیں, ہم تو چھوڑتے نہیں ہیں نا, ہم تو پڑھیں. چلو مجھے جمع کیا, ایک ڈوز آیا, میں کہا بھائی پروجیکٹس ہیں, اب تو میں بہت شریف ہو گیا ہوں. خدا میں بڑا ایگریسو ہوتا تھا فنڈ ریزنگ. اف توبہ, خیر پر بعد میں علماء نے سمجھایا اتنا صحیح نہیں ہوتا, تو میں چپ ہو گیا. ورنہ تو میں تو جان گیا پتا ہو جائے. چلو بھائی آپ ایسا اور دل ہوئے کہ ارے یار دل چھوڑو یار, رشتہ سے بات کرنے گاڑی بھیج دو, گاڑی چابی دو یار, میں جا فنڈ ریزنگ ہو گئی. آپ ٹینشن کیوں لیں گے بہن, آپ کے پیسے نہیں, میں بھائی میرے پیسے نہیں, بھائی زیور ہے نا, ہاں وہ دے دیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے دیں گے, فلاں دیں گے, دیکھیں بہن ایسے 2-3 روز گئے ہاتھوں روئی ایسے لے کے. اچھا اب ہم کہاں چھوڑیں گے, ڈاکٹر صاحب پہنچ گئے, چلو جمع ہو جاؤ. اچھا میں تو شرم تو ٹھیک ہے نا میرے اندر, ویسے وہ بچپن سے ہی نہیں تھی یار, کوکیز کھاتا تھا میں. اللہ کا نظام تھا کیونکہ اس کام میں حیا ہونی چاہیے نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ڈیزائن کیا ہوا تھا کہ حیا پہلے ہی نہ ہو. میں سوچتا تھا کہ نظام ہوتا ہے اللہ, تو نا شرم آیا تو تھوڑی بہت ہی وہ اپنا اس کو نے سیٹ کر دی, وہ گزاری نہیں ختم. خیر اب جناب وہ جو ہے ہم پیسے مانگنے چلے گئے, انہوں نے کہا ہاں لے لو. اچھا میں کرتا کیا تھا کہ ایک دو پیسے نہیں لیے, پھر سال میں ایک دو چکر لگاتا تھا, انہیں سارا بتاتا تھا کیا ہوا ہے, تصویریں پروجیکٹس, پھر اگلے پروجیکٹ کے پیسے لیتے گئے, پھر آئے پھر گئے, سال میں ایک دو دفعہ چکر لگاتا تھا ان کے پاس. تو اچھا ان کو پتا تھا کہ آئے گی جن آئے گا مصیبت, تو وہ کہہ رہے تھے جمع بھی کرتے تھے, اور سلیمان آنے والا ہے پھر پہلے جمع کرے ہو گیا بہت نہیں کرتے. اچھا ایک دفعہ کیا ہوا 2-3 سال کے بعد میں گیا کہ ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکتے. میں کیوں یار ایک ایشو ہو گیا. میں کیا ہو گیا بھائی بتاؤ تو, کیوں نہیں دے رہے پیسے. ایشو یہ ہو گیا کہ ینگسٹن یونیورسٹی جو ہے یہاں ایک کورس لانچ ہوا کرسچینٹی پہ. ان کو خیال آیا کہ جب کرسچینٹی پڑھائی جاتی ہے, بچے پڑھ رہے ہیں, تو اسلام کیوں نہیں پڑھایا جاتا. یہ سب چلے گئے کہ ہم بھی اس شہر میں رہتے ہیں, ہم بھی بڑے بڑے ڈاکٹرس ہیں. انہوں نے ینگسٹن یونیورسٹی والوں سے کہا کہ بھائی آپ اسلام کیوں نہیں پڑھاتے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا پروفیسر نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ پروفیسر نہیں ہے تو ہم پروفیسر رکھ دیتے ہیں. کیا نہیں ایسے نہیں ہوتا. تو کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ you will have to endow a chair. ان کو سمجھ نہیں آئی, ہم کو بھی نہیں سمجھ آئی یہ endow a chair کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں کہا کہ چلو ہم بناتے ہیں, لیکن ان کو دماغ میں آتا تو یہ کیا ہے. ان کا endow a chair مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں سنے دینا $1.2 ملین دینے ہوں گے, $12 لاکھ آپ دیں گے, اس کو ہم اپنے انڈاؤمنٹ کا حصہ بنائیں گے, اور اس سے جو انکم آئے گی نا تقریباً $1 لاکھ, اس $1 لاکھ سے پروفیسر کی سیلری جائے گی 70,000 جو بھی 80,000, اور باقی پیسوں سے ایکسپینسز ہوں گے ڈپارٹمنٹ کے. انہوں نے کہا یار یہ تو بہت زیادہ پیسے. تو ایک کام کریں کہ آپ کو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو سیلری دیں گے, اب ہم سے لکھوا دیں گے. آپ اس لیے سے کر رہے ہیں کہ آپ ڈرتے ہیں کہ ہم روک دیں گے پیسے, ہم پیسے نہیں روکیں گے, ہم وعدہ کرتے ہیں, ہم سے وعدہ لکھوا دیں.
آپ یہ پروفیسر کو ہائر کر دیں صاحب پروفیسر کر دیں پھر ہم آگے دیکھ لیں کچھ کر کے دیں گے. مگر نہ جب تک چیڑ نہیں انڈا ہوگی نا یہ کلاس نہیں شروع ہوگی. وہ اڑ گئے ہماری پالیسی نہیں. یہ پھنس گئے بیچارے. پھر انہوں نے کہا دیکھو بھائی سلیمان اس کے تو کوئی پیسے دیتا نہیں ہے کوئی بھاگ. ہم نے آپس میں 15-20 ڈاکٹر نے سوچا ہے کہ ہم ہی پیسے جمع کریں گے اور یہ 1.2 ملین کو دیں گے اور یہ کام شروع کروائیں گے پھر تم کو پیسے دیں گے. میں وہ بات سنیں آپ کو پتا ہے کہ انڈاؤمنٹ میں زکات نہیں رہتی سمجھے. یہ تو ہم نے ریسرچ کر لی تھی کہ ہاں میں نے جی زکات تو دو زکات تو دو زکات دو دونوں کام آ گئے. زکات کا کام نکل گئے تو زکات کے لیے ہمارے پاس پروجیکٹس ہیں ہم اس کو نکل. تو میں نے تو سوچا کہ یار یہ بڑا انٹرسٹنگ کوئی کام ہو رہا ہے. اگر پیسے نہیں بھی دیتے تو جا کے چیک تو کرتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. تو میں ہر سال میں 2 دفعہ جاتا تھا جا کے چیک کرتا ہوں کہ کیا ہوا کیا ہوا. ہاں یار 4 لاکھ ہو گئے 6 لاکھ ہو گئے جمع کر کے بیچارے. وہ بیچارے مساکین 3-4 سال میں جا کر وہ پیسے جمع 1.2 ملین. اچھا ایک کہانی یہ چلتی تھی. اللہ کا نظام ایسا چلا کہ اورلینڈو فلوریڈا میں دوسری کہانی شروع ہو گئی. وہ کہانی شروع ہو گئی کہ اورلینڈو میں جو ہے بڑے رچ پاکستانی رہتے ہیں جن کی گفٹ شاپس ہیں. اس زمانے میں جو ریچسٹ آدمی تھا نا اورلینڈو کا وہ پاکستانی صاحب تھے. پورا نام بول رہے وہ خان صاحب کہتے ہیں. ان کے بارے میں مشہور پتہ نہیں صحیح تھا غلط ہے مشہور تھا کہ جی ان کے پاس بہت سارے رولس رائسز ہیں. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ اتنی رولس رائسز کیوں ہیں آپ کے پاس رولس رائسز کیوں ہیں. اب یہ کہانی بنی ہوئی تھی پتہ نہیں سچی ہے نہیں لیکن اس سے اندازہ ہو رہا ہے ان کے ویلتھ کا. تو انہوں نے یہ کہا تھا بیکاز دے کم ان سو مینی کلرس. تو 6 کلرز میں آتی تو 6 ایسا کیوں. اتنا پیسہ تھا ان لوگوں کے پاس پاکستانیوں کے پاس. انہیں خیال آیا کہ یار ڈاؤن ٹاؤن میں تو مسجد نہیں ہے جمعے کے دن ہمیں اتنے دور جانا پڑتا ہے تو ہم یہی مسجد بنا دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ چرچ لگے. اب چرچ چلائے گا مسجد چلائے کون. امام سراج وہاں ہوا کرتے تھے ایک نیو یارک کے اندر سنا. ان کو کال گئی کہ امام ہمیں کوئی امام بھیجے. انہوں نے کیا کیا کہ افریقہ میں کا لڑکا تھا بڑا جذباتی قسم کا امریکن بلیک امریکن لڑکا تھا. وہ مدینہ جا کے کچھ پڑھ کے بھی آیا ہوا تھا. اس کو بھیج دیا. تو 4-5 بچے اور وہ آ گیا. تو چرچ کے ساتھ نا بشپ کا گھر بھی ہوتا ہے اور وہ مل جاتے ہیں امام صاحب کو اور وہ بڑا اچھا سا ہوتا ہے تو گھر بھی مل گیا اس کو. انہوں نے کیا کیا اورلینڈو کے شہری بچوں نے. اچھا یہ ساری کہانی ہمارے سامنے کیوں نہیں اس میں سارے ہمارے لوگ انوالوڈ ہیں جن کے پاس ہم آتے جاتے تھے کہ اس کی سیلری کو سیٹ ہوئی سپوز کریں $3,000 جو کہ اچھی سیلری ہے گھر بھی ہے سب کچھ ہے. انہوں نے آپس میں بانٹ لیا 15 فیملیز کے اندر کہ ہر فیملی نا $200 دے گی مہینے کی. بانٹ لیا کام شروع ہو گیا. یہ لڑکا اتنا زبردست تھا. پھر مجھے بھی ان سے ملایا میں بھی اس سے ملا. اس نے تو میرے لیے بھی فنڈ ریزنگ کی مسجد کے اندر. میں نے ان کی مسجد میں آ کے تقریر کی. بڑا اچھا لڑکا تھا. اس نے کیا کہ اس نے ڈاؤن ٹاؤن جو ہے نا بڑے بڑے شہروں کے اندر ستیہ ناش ہے. کرائم ہے بلیکس کے ایشوز ہیں یہ ہیں وہ ہیں ڈرگز ہیں. اس نے کیا اس نے کہا پہلے تو میں ایریا کلین کرتا ہوں. اس نے جا کے ڈرگ والوں سے بات کی گینگ سے بات کی بھائی بند کرو یہ کرو وہ کرو. جو بچے تھے ان سے بات کرنا شروع کیا ان کو کھینچنا شروع کیا. باسکٹ بال کورٹ بنایا بچوں کو لے کے آنا باسکٹ بال کھلانا اور انہیں کہنا بھائی جاؤ اسکول میں جاؤ ڈرگس چھوڑو. اس نے اتنا کام شروع کر دیا کہ ہر ہفتے ایک دو بچے مسلمان ہونے لگے ماشاءاللہ. پھر جو ہمارے بچے تھے جو یہ ان کے حساب سے بات کرتا تھا اس لینگویج میں تو ہمارے بچے سارے اس کے پیچھے وہ بچہ آنے مسجد میں لگے تقریر بہترین کرتا تھا اور بڑا دوست لڑتا تھا. یہاں تک ہو گیا کہ اس علاقے کے امریکن فیملیز اپنے بچوں کو لے جاتی تھیں امام صاحب کو دیتی تھیں اور کہتے امام take care of our son, get him out of drugs, get him off the street, put him in school and if you want to make him a Muslim, go ahead. ماں باپ کہہ رہے سلام علیکم یار وہ کہہ رہے ہو بھائی مسلمان منا لو بھائی ہمارے سر سے چھوڑو ان کو اسکول میں ڈال دو یار انسان بنا دو بھائی ہمارے بچوں کو یار. ہاں کہ بھائی تم مسلمان بنا دو. ہر کوئی امام صاحب سے خوش وہ سب کیا مختارے بن گئے.
اب کیا ہوا؟ انہوں نے ایک دن خطبے میں کہہ دیا کہ پردہ ہونا چاہیے، بال نظر نہیں ہونے چاہیے، جو بھی پردے پہ ایک ڈور لگائی. اس میں سے ایک ڈاکٹر صاحب آئی ہوئی تھیں جن کے ہسبینڈ تھے وہ 15 میں سے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ امام صاحب تو بہت فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ تو بڑے نیرو مائنڈڈ ہیں، ہم تو پیسے دیں گے. اور شوہر کو بیگم کے پیسے مت دو، شوہر دیں گے، وہ بھی امریکہ میں. وہ بھی امریکہ میں. ہم سے بہتر اور مودی وفادار شوہر لینا کوئی پروڈیوس نہیں کرتا. اسی لیے میں صبح سے ٹانگے تو آ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صبح سے ٹانگے تو آ رہے ہاں بالکل، اس لیے کہ ہماری فطرت ہے، ہم اچھے شوہر ہیں. تو جناب انہوں نے بند کر دیے پیسے. پھر کیا ہوا کہ 1 سال کو بزنس بیٹھ گیا، انہوں نے ایکسکیوز کر دی، کہیں کچھ ہو گیا کہیں کچھ ہو گیا. مجھے تنخواہ پیسے کو ملتی تھی، وہ 5 کو ملنے لگی، پھر 10 کو ملنے لگی، پھر 15 کو ملنے لگی، پھر کم ملنے لگی، پھر نہیں ملنے لگی. اتنا ڈسٹربنس آ گئی کہ اس نے آ کے کہا اس لڑکے نے کہ دیکھو بھائی، میں آپ کے پروجیکٹس کے لیے لاکھوں ڈالر ریز کرتا ہوں، ویری گڈ فنڈ ریزر تھا وہ، ہاں کرتے ہیں آپ، لیکن اس کا خیال رکھیے گا کہ اپنی تنخواہ کے پیسے نہیں مانگوں گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کیا کر رہے ہو بھائی؟ میرے بچے ہیں، میرے نیڈز ہیں. آپ نے پہلے کا وعدہ کیا تھا 10 تاریخ تک تنخواہ نہیں آ رہی، 20 تاریخ تک تنخواہ نہیں آ رہی. میں جانتا ہوں مدارس کے اندر 4 مہینے تنخواہ نہیں ہوتی بھائی. وہ بیچارے جو مدرسے کے جو اساتذہ کرام ہوتے ہیں وہ چندہ کرتے خود پھرتے ہیں، بیچارے جا کے قرضے کر کے اپنے گھر چلاتے ہیں. ایسا ہے نہیں ہے؟ جی ہاں. وہ کام یہاں ہو رہا تھا، وہ کام وہاں پہ ہونا شروع ہو گیا. وہ وارننگ دیتا رہا، سمجھاتا رہا، ان کو سمجھ آنی نہیں تھی. 1-1.5 سال بعد کیا ہو، وہ آیا، اسے چابی پکڑائی، میں تو نہیں کر سکتا. پرانی سے بعد گاڑی تھی کرائس کر، اسے بچوں کو ڈالا اور سیدھا واپس لیا. ساری بہاریں جو جگہ تھی نا وہ خزاں میں تبدیل ہو گئی. اچھا یہاں یہ پہلے چل رہی دونوں کہانی، اللہ بڑے یار دونوں کہانی. اچھا میں دونوں کو دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. میں سنی سنی کہانی نہیں سنا آپ نے آپ کو. اب وہ ینگسٹر میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ پیسے جمع ہو گئے، انہوں نے جا کے دے دیے. یونیورسٹی والوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں گے، ایک کمیٹی بنائیں گے جیسے 2 یونیورسٹی کے لوگ ڈالیں گے اور 2 تم لوگ کمیونٹی سے دو، اور ہر کے پاس ویٹو ہوگا کہ کس کی سلیکشن ہوگی. اچھا انہوں نے کیا کیا کہ یونیورسٹی نے کسی جیو کا نام دیا، شاید یہ پڑھائے گا اسلام. ہمارے لوگوں نے ویٹو کر دی، کیسے پڑھائے گا. اچھا انہوں نے کسی مولوی صاحب کو دی، انہوں نے ویٹو کر دی کہ یہ کہاں سے آئے گا. اب وہ نام دیں یہ ویٹو کریں، یہ نام دیں وہ ویٹو کریں. ایک عجیب کہانی شروع ہو گئی. یہ پروسیس بڑا صحیح تھا. نتیجہ کیا ہوا کہ ایک لاہور کے تھے پاکستانی جو کہ آکسفورڈ سے پی ایچ ڈی کیا تھا کمپیریٹیو ریلیجن میں، اور پڑھائے تھے ملیشیا کے اندر انٹرنیشنل یونیورسٹی میں، اسلامی یونیورسٹی میں پڑھا یا کسی اور میں پڑھا تھا. انہوں نے ان کا نام دیا. گورنمنٹ کا یار یہ صحیح آدمی آکسفورڈ کا پڑھا ہوا پی ایچ ڈی یار ہے، یہ کوئی ڈھنگ کا اس پہ سب کا یس ہو گیا. انہوں نے انہیں آفر کی، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اب جب وہ آئے تو پھر مجھے بتایا گیا کہ جی وہ آ گئے ہیں پروفیسر صاحب، سلیمان بھائی سلام صاحب آپ سے ملانا ہے. اور ہم تو آپ کو بتایا کہ ہمارا تم تیار ہوتے ہیں. اچھا میں تو کراس کرتا تھا یہ شکاگو نیو یارک شکاگو، تو ینگسٹاؤن بیچ میں آتا ہے، رکنا آسان تھا روم میں. شام کو میری ملاقات ہوئی تو یہاں بڑے اچھے آدمی تھے، نوازی تھے، فیملی تھی، سب تھے، مجھے بڑے پسند آئے. وہ پروفیسر لگے، انہوں نے اسلام پڑھانا شروع کیا. وہ کورس اتنا سکسیسفل ہو گیا کہ اوور سبسکرپشن اس کورس کی ہونے لگی. انہوں نے اتنا اچھا پڑھایا کہ ہمارے یونیورسٹی والوں نے کہا کہ سنیں اب آپ نے ہندوازم میں بھی کورس پڑھا دیں. انہوں نے ہندوازم میں کورس پڑھانا شروع کر دیا. اب یہ بہتر ہے کہ مسلمان ہندوازم پڑھائے یا ہندو اسلام پڑھائے، کیا بہتر ہے؟ ہندوازم پڑھاتے وہ کیا ہے کورس پڑھاتے پڑھاتے اپنا ڈالنے شوشا بہت سلیقے سے بھائی دیکھ لو مائتھولوجی ہے. وہ پھر بیچ میں شوئے ڈالتے بیچ میں سے. جب میں یو ایس سے نکل رہا تھا تو میں چیک کیا، پتا چلا کہ ابھی تک
वो प्रोग्राम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। हम लोगों ने हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ा, 1.5 साल में बिठा दिया काम। उन गोरों ने हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को उठाया, काम चल रहा है और चलता रहेगा। गोल्डा मेयर जो थी उसने ये लिखा है कि मैंने ये सीखा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि गुर्बत में मरे, इंतकाल हुआ, मकरूज इंतकाल हुआ, लेकिन घर से क्या निकला? असलहा निकला, ज़रें निकली, तलवारें निकली। तो मैं ये समझ गई कि मैं अपनी कौम को भी भूख में डालूंगी, लेकिन वेपन्स के ऊपर जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। आज शायद चढ़ गया उन पे, चढ़ गया ना। उसने हुजूर से सीख ली कोई बात। गांधी कहते थे कि मैं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से सीखता हूँ अपने लेसन्स, कि मैंने सादगी में जिंदगी गुजारनी है, कि मुसलमानों खलीफा सादगी में गुजारता था। वो अपनी धोती में जो है वो बैठे थे। आज इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया। हमारे लोग जो है वो टाई और सूट के अंदर ही वो बेचारे परेशानी है। भाई अल्लाह का निज़ाम है, जो सीखेगा वो करेगा। आलम में फ़कत मोमिन जाबाज की मीरास, मोमिन नहीं जो साहिब औलाद नहीं है। गोरों के अंदर बहुत खामी है ना, हाँ जाबाज हैं, अपने सिस्टम पे जान दे के खड़े होते हैं। पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर में कितनी अपनी जानें दी लोगों ने। जो भी है सही है गलत है, जान देने तैयार है, चल रहा उनका सिस्टम। हम यहाँ छुप रहे होते, वहाँ छुप रहे होते, यहाँ से निकालो, खींच खींच बाहर निकलो यार। हाँ आप कह देना, आप जाके अपनी अम्मी को कह देना मैं जाना चाहता हूँ, देखो क्या होता है, मैं कहाँ जाता हूँ। बंद हो जाएंगे सारे वर्कशॉप। मुझे कहाँ जा रहे बेटा, ये बैठो, कहाँ हो गए, किस जगह रुके यार। अब नहीं सही जगह सही जहाँ पे जा रहा हूँ। तो उलमा कहे नहीं 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 बेटा नहीं नहीं, खाना बंद कर देंगे, वो हो सकता है। ये है नहीं है इतना डर, खुदकुशी की धमकियां मैं मर जाऊंगा। हाँ है इतना खौफ, इतना डर। दूसरी तरफ से हमसे जो वेपन है और जो फाइटिंग है हमें तो कुछ नहीं सिखाया गया बिल्कुल। मतलब हाँ हम हमारी जो ग्रोथ हुई हमने तो कि आगे बंदूक कपड़े हाँ भी ना होगा हमें। हाँ ऐसे ही हम लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं, बिल्कुल नहीं। कल कुछ हो जाए पता नहीं चलेगा। नहीं नहीं घर में हथियार नहीं देगा, अब आप लाइसेंस खरीदे नहीं देते ना। क्यों? इसलिए कि वो एक अजीब सा वो आया हुआ है। एनीवे जो खुलासा था, मैं आ रहा हूँ, खुलासा था वो ये था, खुलासा ये है कि ये हैं वो सिस्टम्स जो हमको लेके आए हैं। अगर आप अपनी प्रोजेक्ट चला रहे हैं, आप मेरी बात ना मानें, आप खुद तहकीक करें, आप खुद उलमा के पास जाके पूछें कि क्या भाई आपके पास एंडोमेंट्स होते थे, औकाफ होते थे। आप खुद पूछेंगे क्यों ऐसा सिस्टम है, क्यों आज हम चंदे के ऊपर वो हो गए। एक आखिरी बात यह है कि मैं एक मदरसे में गया और उनसे मैंने कहा यूएस के अंदर कि देखें मैं तो यूएस से जानता हूँ, है ना, मैं आपके मदरसे को बड़ा अच्छा समझता हूँ, तो एक काम कर लीजिए, मुझे इजाज़त दे दें, मैं जाने से पहले ना $1 मिलियन रेज करके या 2 मिलियन रेज करके आपको एंडाउमेंट में दे देता हूँ। आपका स्टडी इनकम आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं फंड रेजर हूँ पैदाइशी, तो मैं तो कर लूँगा। उन्होंने पता क्या कहा मुझे, नहीं नहीं ये तो तवक्कुल के खिलाफ है। हाँ 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 उन्होंने ये कहा ये तवक्कुल के खिलाफ है, क्योंकि अगर हमारे पास एंडाउमेंट होगा तो हमारी निगाह अल्लाह से हट जाएगी। जब एंडाउमेंट नहीं होता, जब परेशान होते हैं तो दुआ करते हैं, पढ़ते हैं, अल्लाह से मांगते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आई, ऐसा नहीं मैं परेशान है, मैं क्या बड़े लोगों में क्या कहूँ, हम तो चूजे, हम क्या बोलेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि यार हम तो तफीर इस्माइल साहब को बड़ा ट्रस्ट करते हैं। तफीर इस्माइल साहब ने दिखाया था हमें, मैं ठक कर कॉल की, दूसरी तफीर इस्माइल को कॉल की, मैंने कहा हजरत जी, मैं मदरसे का नाम नहीं बताया, हजरत ऐसा हो गया। तो उन्होंने कहा कि वो भाई ये औकाफ का
क्या ताल्लुक है तवक्कुल से? ये आपको किसने कह दिया? और वहाँ भी उलमा थे भाई, सॉरी वहाँ भी वो छोटे मोटे लोग नहीं थे भाई, वहाँ भी उलमा थे, लेकिन ये बड़े आलिम तो ये थे, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी बात नहीं है, ये गलत आपको बात कही है, तवक्कुल कोई ताल्लुक ही नहीं है औकाफ से। तो मेरी तसल्ली हुई कि यार शुक्र है, तो जरा बताइए कि गलती में चलता हूँ। आज हमें भी ये करना है कि जो प्रोजेक्ट्स हमें बनाने हैं, आप उसके विजन बनाए, प्लॉट एंडोमेंट्स बनाए, और कल फीता काटने के चक्कर में हमारा हाथ फीता कल कट जाए, मेरी जिंदगी में कट जाए, मेरे सामने सब कुछ हो जाए, मेरा प्लान लग जाए, छोड़ दे, इखलास ही नहीं है इसका। एक कोट है कि you can do a lot in this world if you don't care for who takes the credit. आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं दुनिया में अगर आप इस गम से निकल जाए कि क्रेडिट किसको मिलेगा, नाम किसका आएगा, इस चक्कर से निकल जाए ना, आपको नाम हो जाएगा। क्यों? कि क्रेडिट किसको दिखाना है? अल्लाह को दिखाना है। आप टेंशन नहीं लेना, अल्लाह को देख लेना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपका वीडियो चलेगा, आप टेंशन नहीं लेना। कहते ना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर बूढ़े गुलजार होते हैं। जो लोग मिटते हैं ना, वहाँ काम होता है। मैं बोली जी मेरा नाम, भाई नहीं, छोड़ दें यार, छोड़ दें, आप औरों का नाम लगा दें, बीच में काम कर निकल दें यार, वो ज़्यादा बेहतर है, इखलास भी रहेगा, टेंशन नहीं होगा। तो यहाँ आके मैं ऐसा खुलासा करता हूँ, तो अगर कोई सवाल हम श्योर होंगे तो इंशाअल्लाह कर लेते, टाइम हो गया। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं इस बात पर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम एक सही प्रोसेस के साथ अपने विजन को लेके चलें, अपने कामों को लेके चलें कि हम करना चाहते हैं तो उसको सही प्रोसेस करें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।